قرآن میں طوفان کی شروعات کا واضح اس طرح ہے۔ قرآن سورہ ہود آیت 40۔ پھر حکم آیا اور تندور ابال پر رہا، زوردار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے جس سے پانی کا ساتھ تیزی سے بڑھنے لگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز مس نہ ہوں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے وہ اب بارش کے پانی میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی طوفان میں ڈوب گیا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے کی گئی دردناک ونتی کا واضح ہے۔ قرآن سورہ ہود آیت 42۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ کشتی کافی عرصے تک بارش کے پانی پر تیرتی رہی جب تک اللہ نے پانی کو کم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آخر میں کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ قرآن سورہ ہود آیت 44۔ اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے، اور پانی کم ہو گیا اور معاملہ پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی، اور کہا گیا ظالم لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت 46۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آئی جس نے آپ کی دعوت نہیں مانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی لیکن اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس واقعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان نے ویاپک بھرشٹاچار کے دور کا خاتمہ اور انسانیت کے لیے ایک نیا ادھیائے کی شروعات کی نشانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ ایک نئی انسانی نسل کے اجداد بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اللہ کی نافرمانی کے نتیج اور ایمان اور دینداری کی اہمیت کی ایک زبردست یاد دلاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کئی اہم سبق دیتی ہے۔ پہلا، اللہ کی توحید یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور ہر قسم کی بت پرستی کو استرفا کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دوسرا، پیغمبروں کا اہمیت یعنی انسانیت کی رہنمائی میں پیغمبروں کی اہم کردار کو درشاتا ہے۔ تیسرا، الہی سزا کی یقینیت یعنی اللہ کے پیغام کو استرفا کرنے کے گمبھیر نتیج کے بارے میں چیتاونی دیتا ہے۔ چوتھا، ایمان اور صبر کی قوت یعنی مخالف حالات میں سخت ایمان اور اپنی بات پر استقامت کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ پانچواں، نیا جنم کی آشا یعنی امید کا پیغام اور اندھیروں کے دور کے بعد ایک نئی شروعات کی سمبھاونا پیش کرتی ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی نہ صرف ایک ایتہاسک واقعہ ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک اہم سبق اور رہنمائی بھی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اسی دشا میں ترغیب دینی چاہیے۔ آشا ہے کہ ہم سب اس کہانی سے پریرنا لے کر اپنی زندگی میں سکاراتمک بدلاؤ لا سکیں اور اللہ کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم۔